روزے رکھے غریبوں نے تو دن بڑے ہوئے۔ انتظار حسین: اے بھائی رمضان علی، سن رہے ہو؟ رمضان المبارک کی سواری باد بہاری پھر آ گئی۔ اس پر بھائی رمضان علی روئے اور بولے کہ عجب وقت میں آپ کے رمضان آئے ہیں۔ آگے آتے تھے تو ہم ان کے استقبال کے لیے سو جتن کرتے تھے، اب کہ ایسے وقت میں ان مبارک ایام کی آمد ہوئی ہے کہ کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ کل تک تو گھر میں آٹے کا بھی ٹوٹا تھا، مگر خیر سنا ہے کہ اب آٹے کا ٹوٹا نہیں رہے گا، جتنا مانگو گے اتنا ملے گا۔ سستے مہنگے کی گارنٹی نہیں ہے، ہر چند کے کلو گرام کے حساب سے تھیلے کی قیمت مقرر ہو گئی ہے۔ خیر ہم اسے رمضان ہی کی برکت جانیں گے کہ آٹا جو کل تک نایاب تھا اب خریداروں کو مہیا ہے، مگر لوڈ شیڈنگ کا توڑ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اب ہم ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے اور رمضان المبارک ہیں۔ لیجئے ہمیں انجم رومانی کا ایک مصرع یاد آیا ہے: روزے رکھے غریبوں نے تو دن بڑے ہوئے۔ ذرا تصور کیجئے، گرمیوں کے موسم میں ان روزہ داروں کا جو غریب یا غربا کہلاتے ہیں، پہاڑ سا دن اور بھاڑ جیسی گرمی، اور روزہ ہے کہ لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ ارے جب ہی تو غالب نے جل کر کہا تھا کہ سامان خور و خواب کہاں سے لاؤں، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں، روزہ میرا ایمان ہے غالب لیکن خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں۔ یار کہتے ہیں کہ غالب نے یہ قطعہ بھی انہی تجمل حسین خاں کے لیے لکھا ہے، جن کے متعلق کسی بھی بھلے وقت میں کہا تھا کہ بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے۔ تو تجمل حسین خاں تو بہرحال عیش کریں گے، رمضان کے روز و شب ہوں یا عید کے ایام ہوں، انہیں تو لوڈ شیڈنگ بھی کچھ نہیں کہتی، جس نے اس وقت پاکستان کی ساری خلقت کو جہنم میں جھونک دیا ہے۔ ارے گھر میں جنریٹر ہونا چاہیے، پھر لوڈ شیڈنگ کیا بیچتی ہے۔ ہاں، روزہ داروں کو ایک خوشخبری سنائی گئی ہے کہ افطار کے اوقات میں بجلی نہیں جائے گی اور سحری بھی لوڈ شیڈنگ کے منحوس سائے سے آزاد ہوگی۔ تو روزہ داروں کو افطار اور سحری تک کی گارنٹی ہے۔ روشنی میں کھجور کھاؤ، ٹھنڈا شربت پیو، پکوڑے کھاؤ، افطاری کے دسترخوان پر لوڈ شیڈنگ کا سایہ نہیں پڑے گا، سحری بھی وہ اطمینان سے کھا سکتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ان سے کچھ نہیں کہے گی۔ باقی روزے کا پہاڑ سا دن بجلی کے بغیر کیسے گزرے گا، یہ وہ جانے اور ان کا روزہ جانے۔ باقی رہی مہنگائی، تو یہ کوئی آج کا مضمون نہیں ہے، مہنگائی بے شک نہ ہو مگر رمضان کے دنوں میں تو ہوگی۔ استقبال رمضان المبارک کی بھی تو ایک رسم چلی آتی ہے، اور مسلمان کاروباری اس مبارک مہینے کا استقبال اس طرح کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند بعد میں نظر آتا ہے، چیزوں کی قیمتیں پہلے چڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی تجمل حسین خاں کا تو نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے جو آرام کے اسباب کے لیے ترستے ہیں مگر روزہ رکھنے سے جان نہیں چراتے۔ غالب نے تو اپنی طرف سے ان کی مؤثر وکالت کی ہے: اسی شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو، روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے۔ مگر یہاں مضمون وہ ہے کہ مدعی سست گواہ چست۔ یہ روزہ دار غالب کی سنتے کب ہیں؟ روزہ داروں میں سب سے بڑھ چڑھ کر تو یہی روزہ دار ہیں جو سوچتے ہی نہیں کہ روزہ تو رکھ لیا، افطاری کا بھی کچھ بندوبست ہے۔ غالب سے کوئی پوچھے کہ تم روزے کتنے رکھتے تھے کہ دوست احباب کی روزوں کی فکر تمہیں ستاتی تھی؟ اپنے دوست شہاب الدین خاں سے پوچھ رہے ہیں: اے روشنی دیدہ شہاب الدین خاں، کٹتا ہے کس طرح سے بتاؤ رمضان، ہوتی ہے تراویح سے فرصت کب تک، سنتے ہو تراویح میں کتنا قرآن۔ تراویح، ارے تراویح کے لیے تو مسجد میں جانا پڑتا ہے، اور مسجد میں جانا ایسے ایام میں، بس اقبال کے لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آج ہی ہم نے یہ خبر پڑھی ہے کہ خالی لاہور کی مسجدوں میں پہرے کے لیے 8,000 سپاہی مقرر کیے ہیں۔ بھلا کس لیے؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں روزہ دار نماز و تراویح اطمینان سے پڑھ سکیں۔ مگر کون کافر ہے جو مسجدوں میں آ کر نمازیوں کو نماز پڑھنے سے روکیں گے؟ ارے کافر مت کہو، وہ مسلمان ہیں، ان دنوں وہ جہاد پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو گویا روزہ داروں، نمازیوں، تراویح پڑھنے والوں کو جہادیوں سے بچانا ہے، بس یوں ہی سمجھ لو۔
یعنی مسجد میں آ کر جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، جو یہاں آ کر بم پھینکتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہاں آ کر جو بم پھینکتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ عجب ثم العجب، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ تو رمضان المبارک کی سواری اب کے ایسے حالات میں آئی ہے